ایک لڑکی ماہا اپنے چھوٹے بھائی کی سالگرہ کرتی ہے۔ سالگرہ میں اس کا بھائی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بھائی کا نام ببلو تھا۔ ببلو کے دوست اس کی سالگرہ میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے بہت سارے امیر اور غریب دوست سب آئے تھے۔ ایک غریب دوست ببلو کے پاس آیا اور ببلو کو کہتا ہے، ببلو ہم دونوں کھیلیں؟ اس پر ببلو کو عجیب سا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں۔ اس کی بہن ماہا یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوسرے امیر دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کھیلنے لگ جاتا ہے۔ ماہا اپنے بھائی اور اس کے فرینڈس کے پاس دوستوں کے پاس آتی ہے اور ان کو ہائے کرتی ہے۔ اس کے دوست اس کو بھی ہائے کرتے ہیں اور پھر ماہا بولتی ہے، کیا ایک کہانی سننا پسند کرو گے؟ تو سارے دوست ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ اس طرح ماہا ان کو کہانی سناتی ہے۔ ایک مور اور ایک پرندے کی کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک پیکوک تھا۔ پیکوک جو ہے مور، وہ بہت زیادہ تراتا تھا اپنے آپ پہ اور باقی جانور اس بات پہ بہت ناراض ہوتے تھے، لیکن اس مور کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جانور اس کے اس رویے سے بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے تھے۔ وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو خوبصورت جتاتا رہتا، لیکن اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کا خیال رکھے یا نہ رکھے۔ وہ کہتا، میری دم کو دیکھو، میرے پر کو دیکھو، میری دم کتنی خوبصورت ہے، میرے پر کتنے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ اس بات پر اتراتا رہتا۔ سارے جانور اس بات پہ، اس رویے سے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتے، لیکن وہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک پرندے کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ دیکھو میں کتنا زیادہ خوبصورت ہوں، میری دم کتنی خوبصورت ہے، جیسے میں کنگ ہوتا ہوں، اتنا پیارا لگ رہا ہوں۔ اس پر وہ پرندہ سے بولتا ہے، ہاں بالکل تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت ہی پیارے ہو۔ تو جو مور ہوتا ہے وہ کہتا ہے، تم کیسے ہو، تمہارا کوئی کلر ہی نہیں ہے۔ اس پہ پرندہ کہتا ہے کہ کیا تم اڑ سکتے ہو؟ دیکھو میں کتنی اونچائی پہ جا کے اڑ سکتا ہوں، میں بادلوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور میں بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہوں، خوبصورت جگہوں سے گزرتا ہوں۔ تو اس پر اس کو مور کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ بتا کر پرندہ چلا جاتا ہے اور مور کو اپنے رویے پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ کہانی سناتی ہے تو اس کے بھائی ببلو کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے بھی غلطی کی ہے۔ تو اس کی بہنیں اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ریئلائز ہو گیا ہے تو تم جا کر سوری کرو۔ اس پر ببلو اٹھتا ہے اور جا کر اپنے اس دوست کو سوری کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، مجھے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے، کوئی بات نہیں، آؤ ہم مل کر کھیلتے ہیں۔ تو ببلو بولتا ہے، ہاں میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اب تمہارے ساتھ ضرور کھیلوں گا۔ اس طرح پھر وہ دونوں کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ اس پر اس کی بہنی بھی بہت زیادہ اس کی آپی خوش ہوتی ہے اور وہ جو غریب دوست ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔